اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ بے حس لوگوں کی نگری میں احساس جگانے نکلے ہو۔ بیٹھے بیٹھے یہ کیا سوجھی، کیوں ذات گنوانے نکلے ہو۔ ہر بات تمہاری رد ہو گئی، کیوں حق منوانے نکلے ہو۔ دل کالے پتھر جیسے ہیں، ایسوں کو منانے نکلے ہو۔ الزام لگانے والوں کو اخلاق سکھانے نکلے ہو۔ کسی سے دور جانے کو ذرا سی دیر لگتی ہے، کسی کو پاس لانے میں زمانے بیت جاتے ہیں۔ جو لاوا راکھ کرتا ہے اچانک تو نہیں پڑتا کہ حد سے پار جانے میں زمانے بیت جاتے ہیں۔ کھلا ہے آسماں آبی مگر یہ پر نہیں کھلتے کہ عادت یاد آنے میں زمانے بیت جاتے ہیں۔ بہت آسان ہوتا ہے اگر کینکر اگانے ہوں، مگر کانٹے اٹھانے میں زمانے بیت جاتے ہیں۔ نئے کے شوق میں ابھی پرانے کو تو مت پھونکو، دیا کوئی جلانے میں زمانے بیت جاتے ہیں۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا مانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تو حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو۔ جسے تم خالق کہتے ہو اس سے رابطہ رکھو۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ زندگی بہت کٹھن ہو گئی ہے نا، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس سے غم بیاں کریں۔ نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اپنے سارے غم اور تکالیف اسی سے بیاں کرو، وہ تمہیں تھام لے گا۔ آزمائش کا وقت جتنا بھی کٹھن ہو، گزر ضرور جاتا ہے۔ دیکھنا یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا اور تم مسکرا اٹھو گے کہ اللہ نے سب ٹھیک کر دیا۔ بس تم حوصلہ مت ہارو، امید کا دیا جلائے رکھو۔ یہ دنیا کا دستور ہے بیٹا، جو اس سے ڈرتا ہے اسے ڈراتی ہے، اور جو اس کے آگے شیر بن جائے اس سے ڈر جاتی ہے۔ تمہیں عزت اور آبرو کے ساتھ رہنا ہے تو اس دنیا کے مغرور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہنا ہوگا۔ کہاں وفا کا صلہ دیتے ہیں لوگ، اب تو محبت کی سزا دیتے ہیں لوگ۔ لوگ پہلے سجاتے ہیں دلوں میں چاہتوں کے خواب، پھر اعتبار کو آگ لگاتے ہیں لوگ۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ مدت کے بعد دیکھا عجب اس کا حال ہے، چہرے پہ گہرے غم کی لکیروں کا جال ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا مسافروں، اس دکھ بھرے دیار میں جینا محال ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشیں ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور احساس کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں رہتا۔ غلطی پر اکڑنا آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ غلطیاں آپ کی ہیں تو بوجھ بھی آپ ہی کو اٹھانا ہے، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے۔ بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے۔ ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ
زمانے کے رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے؟ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے۔ ارے جی بھر کے تڑپاؤ، شکایت کون کرتا ہے؟ کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، مگر اس دور میں ہمدم یہ زحمت کون کرتا ہے؟ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دے، غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ کچھ باتوں سے انجان رہنا ہی بہتر ہے، سب کچھ جان لینا بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ ضرب والوں کی دنیا ہی الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے، اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں جلنے والوں کا کافی احترام کرتی ہوں۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ سب کچھ ٹوٹ جائے، بکھر جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے بکھرے جو خود سے زیادہ کسی نے آپ پہ کیا ہو۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیٹ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کرے سدا خوش اور سلامت رہیں وہ لوگ جنہیں ہم بڑے خلوص اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ وقت نہیں رکتا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم رک جاتے ہیں۔ سرخ اینٹوں سے بنے کسی آنگن میں، کہیں باورچی خانے میں، چولہے کے پاس دھری پیڑھی پر یا کسی چھت پر لیٹے تارے گنتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب لمحے ہمیں قید کر لیتے ہیں۔ کوئی چائے کی پیالی ایسی ہوتی ہے جس کا ذائقہ زبان کبھی بھول نہیں پاتی،
کوئی سرگوشی، کوئی مسکراہٹ، کوئی مہک، کوئی کہکا، کوئی آنسو، کوئی سناٹا تمام عمر کے لیے زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پرانی یادوں پر نئی یادیں سجانا در حقیقت ایک مشکل امر ہے۔ جبھی تو ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی مسکراتی ہوئی پاس سے گزر جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی، لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روک کے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ اے اللہ، تو بخش دے ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو۔ اے اللہ، تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے ایسے اسلام پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔